امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، میں اپنے یہ سونے کی فریم کے تعلق سے جو سوال آتے ضمن میں عرض ہے، بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 395 395 مسئلہ نمبر 1، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں میں تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا، یعنی اس قسم جو چولہے سے خوشبو حاصل کرنا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے۔ عورتوں کو ان کے یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ مزید لکھا ہے مسئلہ نمبر 2، سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں منہ دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا، یعنی سونے چاندی کی مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ تو وہ جو فریم سونے کی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ زیور نہیں ہے، تو یہ دونوں کو اس کی مرد و عورت دونوں کو ممانعت رہے گی سونے کی فریم کی، سونا یا چاندی، اس کی فریم چشمے کی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، دیں گے آپ؟ چلو آسان سوال کرتا ہوں آپ کو، ابو بکر، بالکل آسان۔ چلو بھائی یہ ہمارا 4 سال کا مدنی منا ہے، اس نے لبیک بولا ہے تو میں نے قبل تو سعدیک، اب یہ جواب دے۔ چلو 4، اگر یہ نہیں دے سکتا تو 4 سال کا اور کوئی مدنی منا ہو، 4 سال نہیں بلکہ 5 سال 7 سال تک کا مدنی منا بھی جواب دے دے، اس سے بڑا نہیں، اور کوئی بڑا اس کو بتائے نہیں، بتائیں گے تو پھر یہ غلط مطلب غیر قانونی ہے، خود اپنی معلومات سے بتائے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ چلو ابو بکر بتاؤ، مائک پہ بتائیں گے بھائی، ہلکی نہیں چلتی ان کو۔ ارے واہ، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ لا ادری۔ نہیں معلوم؟ چلو اور کوئی مدنی منا 7 سال تک کوئی کسی نے بتایا تو یہ پھر ویلڈ نہیں ہوگا جواب۔ آپ دیکھو یہ خیانت کہلائے گی، خود بخود نہیں بتا سکتے یار یہ مدنی منا۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ معلوم نہیں ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، نہیں جانتا، لا اعلم، نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا۔ دیکھو یہ بڑے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں پھر یہ سوال واپس لے لیتا ہوں میں، اگر ایمانداری سے یہ خود اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں تو آپ ہاں کہہ دیں، ورنہ بٹھا دیں اس کو۔ چلو مائک دو بھائی، ہے کوئی؟ یہ مدنی منع ہے، یہ بتانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام، عمر؟ میرا نام فیضا رضا ہے، میں 6 سال ہوں۔ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ کس نے بتایا؟ کسی نے بھی نہیں۔ کسی نے نہیں بتایا، ابھی نہیں بتایا، پہلے تو جا رہا کسی نے بتایا ہوگا۔ ماشاءاللہ مدنی منا ذہین معلوم ہوتا۔ اللہ آپ کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بھی بنائے۔ قرآن کریم
کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کا. مدنی منع کے پاپا کیا الفاظ تھے وہ؟ ان کو دو تحفہ دو یار، ان کے ابو کو دو. مدنی منع کے ابو کے ابو لیے کے تعاون کے بغیر مدنی منع اصولیے میں کہاں ہوتا ہے؟ جی امی ابو کا تعاون ہوتا ہے جب ہی ہوتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اچھا اب میری برادری برادری کی عمر پاپا 60 یا اس سے اوپر، مگر 92 سے نیچے. کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی آلے سے کیا بولتے فیس بک یا جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی نیٹ سے اور جواب تلاش کر کے نہیں دینا ہوتا. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو ہی دینا ہوتا ہے. کوئی بتا دے تو پھر نہیں جواب نہیں دینا، تو خیانت کہلائے گی. ہاں سردار آباد والے بھی بھلے قسمت آزمائے، مگر یہ دیکھو یہ بزرگوں کو جواب دینا ہے. سوال آسان ترین ہے، جو کچھ نہ کچھ مدنی ماحول سے ٹچ ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن اب بزرگوں کی کسوٹی ہے. بھلے نا یہ تحفہ لے جائے یار. اسلام کے پہلے مؤذن کا نام بتائیے. ایک مؤذن صاحب تو بڑے مشہور ہیں، لیکن کئی مؤذن ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. دیگر صحابہ بھی مؤذن ہیں. دیگر کہہ کر ایک کی تخصیص اشارہ ہو گیا، تو کئی مؤذنین ہیں. تو اسلام کے پہلے مؤذن کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی عمر بتائیے. سلیم اطاری میرا نام ہے. رکیں دوبارہ بتائیں، عمر بتائیے. میری عمر 65 ہے. 65. جی الحمدللہ العظیم. میں فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں اور صدر سے میں آیا ہوں کراچی سے. اور حاجی کیا نام ہے اصحاب حضرت بلال امام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے یہ مدنی باکس نہ واقعی میری برادری کے مجھ سے بڑے دکھتے ہیں ویسے ماشاء اللہ. بڑے ہی ہیں ظاہر ہے، میں عمل میں تو چھوٹا ہوں ہی. انڈرسٹوڈ ہے. سرکاری آمد ہموا، سرکار کی آمد مرحبا. مرحبا. ذرا زور سے بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. نعرہ بھی خود، جواب بھی خود ہے نا ہماری عمر. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ابھی باقی رکھتا ہوں میں، ایک سوال باقی رکھتا ہوں انشاءاللہ کچھ وقفے سے انشاءاللہ. اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر بری طرح زمین پر تڑپ رہا ہے. یہ اس کی سکرات کا وقت ہے اور اسی تکلیف اور تڑپ کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت آپ سے عرض یہ ہے کہ سکرات الموت کیا ہے اور اس کی سختیاں کیا ہیں. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایسا واقعہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو تو اس کے قریب موجود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. سکرات کی تکلیفیں تو علمان علمان علمان. یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب روح قبض ہونے لگتی ہے. موت کی سختیوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو روایت میں کہ سارے زمین والے مر جائیں، اتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے. اور ایک روایت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے ارشاد کے مطابق موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہوتا ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہوگا. یہاں تو ڈاکٹر انجیکشن لے کر آئے، وہ بڑا نرمی سے پیار سے لگائے گا. یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی نرم ہے، بھاری ہوتا نا بعضوں کا ہاتھ، بعضوں کا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے، تب بھی جان نکل جائے گا. ابھی یہ سوئی گھونپ دے گا. تو یہ موت کے جھٹکے کیسے ہوں گے، کون برداشت کر سکے گا.
کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہم امن و امان چاہتے ہیں. مومن کو سکرات موت کے جھٹکوں پر بھی اجر ملتا ہے، اور اس وقت فرشتے اس کو باندھ دیتے، ورنہ تو جنگلوں میں بھاگتا پھرے، یہ روایت میں، جس کو موت کے جھٹکے لگ رہے ہوتے. اچھا، اب جس پر سکرات طاری ہے، آخری وقت ہے، تو اس وقت اس کے سامنے زور زور سے کلمے پڑھے جا سکتے ہیں. کلمے پڑھے تاکہ یہ اس کو یاد آ جائے اور یہ کلمہ پڑھے. یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کہ ہو سکتا ہے موت کی سختیوں میں وہ انکار کر دے. طریقہ یہ کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے پڑھے. اچھا، وہاں کوئی تصویر وغیرہ جاندار کی نہ ہو، کوئی ایسا شخص، ایسا فرد نہ ہو جس پر غسل فرض ہو، تاکہ رحمت کے فرشتوں کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تصویریں لگی ہوتی ہیں دیواروں پر جانداروں کی، تو یہ رحمت کا فرشتے نہیں آتے. تو اسی طرح کہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہے، تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ایسا کوئی وہاں نہ ہو. ہے تو چپ چاپ خود ہی چلا جائے، بولے بھی نہیں کسی کو، کہ اپنا مخفی راز نہ بتائے، لیکن سرک جائے، جھوٹ بولے بھی ذرا. تو اس طرح یہ کہ جب وہاں ایسا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. یہ برکتیں برکتیں. اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. یاسین شریف کی تلاوت سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے. وہاں رونا دھونا نہ کیا جائے، چیخ پکار نہ مچائی جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ بس ذکر و درود. جیسے یاسین شریف کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرے حاضر ہیں، وہ سب چپ چاپ کان لگا کر اس کو سنیں. جو سکرات میں وہ بھی اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اس کی، تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی کی صورت بنے گی. اس کو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اس وقت، تاکہ روح نکلے تو وہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور سنت اس کی یہ ہے سکرات میں کہ سیدھی کروٹ پر رائٹ سائیڈ جو ہے اس پر اس کو لیٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں. اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں، کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے، یعنی کچھ اونچا رکھیں. ایک دو تین تکیے اس کے نیچے جیسے رکھ دیں گے تو اس کا سر جو ہے نا یہ اونچا ہو جائے گا، چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو، کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں. جب کلمہ آپ نے پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا، آپ پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ جس پر موت طاری ہو رہی ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین اسی کو کہتے ہیں، زور زور سے کلمہ پڑھنے کو، اس کو موقوف کر دیں. اب زور زور سے کلمہ اس کے سامنے نہ پڑھیں کہ یہ پڑھ چکا. ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں، پھر اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھیں، کہ اس کا آخری کلام جو ہے، جو آخری الفاظ نکلے اس کے منہ سے، وہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تلقین کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا زور زور سے جو پڑھے، اس کے سامنے کوئی نیک آدمی ہو. ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب. مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے بعد حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا، اسے
اور جنب یعنی جس پر غسل فرض ہو اس کو آنا نہ چاہیے اس کے قریب، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزاع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزاع میں سختی دیکھے تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، آسانیاں دے اور کلمہ ایمان پر موت نصیب ہو۔ کاش مدینے میں شہادت ملے۔ اب تو ہاسپٹلوں میں بڑے عجیب انداز میں موتیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اسی طرح کا کچھ میں نے بیان کیا ہوگا، تو کوئی ہاسپٹل میں برسوں سے کام کرتا تھا، وہ آیا ہوگا اتفاق سے، تو اس نے کسی کو بتایا کہ یہ صحیح کہتا ہے، مطلب کہ لوگوں کو اب کلمہ نصیب نہیں ہوتا عام طور پہ۔ مطلب وہ اسی وارڈ میں، کوئی دل کے وارڈ میں کام کرتا ہوں، اتنے سال ہو گئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اس میں ایک کو دیکھا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا آخری وقت میں، باقی کوئی گانا گاتے ہیں وہ مر رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی بک کر رہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس طرح کا اس نے تاثرات اپنے دیے تھے علامان والحفیظ۔ تو اسی لیے میں تو پہلے بھی یہاں مشورے دیے کہ اٹھتے بیٹھتے کوشش کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب لیٹنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیٹھ کر اٹھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ عادت ہو سکتی ہے، تو یہ عادت ہو جائے گی، اللہ کرے گا اللہ کرے گا اللہ کرے گا، تو مرتے وقت بھی یہ عادت کام دے دے گی اور کلمہ نکل جائے گا منہ سے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سہی جاتی نہیں ہے سختیاں، سکرات کی سرکار سہی جاتی نہیں ہے سختیاں، سکرات کی سرکار سرے بالی اب آ جاؤ، سرے بالی اب آؤ جان رحمت یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، میرا یہ خواب ہو جائے شاہ شرمندہ تعبیر، میرا یہ خواب ہو جائے شاہ شرمندہ تعبیر، مدینے میں پیوں جام شہادت یا رسول اللہ، مدینے میں پیوں جام شہادت یا رسول
اہل سنت کے لائیو فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں باپا ایک اسلام بھائی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ محمد صابر اتاری، پیارے باپا جان، میں باہری جہازوں پر نوکری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کافی عرصہ جہاز پر رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں مسلسل 7-8 ماہ جہاز پر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم مسافر کہلائیں گے اور قصر بھی پڑیں گے؟ کیونکہ جہاز کبھی 2 دن ایک جگہ رکتا ہے، کبھی 15 دن، اور ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاز کس بندرگاہ پر کتنا دیر رکے گا۔ بخیر و عافیت عالم باعمل اولاد نرینہ کی دعا فرما دیجئے۔ مسافر ہی رہے گا۔ جی ہاں، یہ سوال جس طرح کیا ہے تو اس سوال کی روشنی میں جواب یہی بن رہا ہے کہ یہ مسافر رہے گا، چاہے برسوں اس طرح یہ سفر کرتا رہے۔ ہاں، جب اپنے وطن اصلی میں آئے گا، گھر میں سمجھو اپنی بستی میں داخل ہوگا، ایک دن کے لیے جہاز سمجھو کہ اس کی بستی میں رکا جو اس کے لیے وطن اصلی ہے، تو اب وہ 1 دن تک تو پوری پڑے گا، پھر جہاز میں آ گیا، پھر چل پڑا، تو وہ بہرحال برسوں اس طرح سفر کرے گا تو وہ قصر پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی فیس بک لائیو پیج پر سوال ام احمد نے کیا ہے، کیا تفسیر فقہ حدیث کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اور ایک اسلامی بہن کا بھی یہ ہے کہ پیارے مرشدی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پرسوں مدنی مذاکرے میں لگ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تفسیر فقہ کی کتب کو، دینی کتب کو چھونے کے لیے وضو ہونا مستحب ہے، بے وضو چھو سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہے۔ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، البتہ کنز الایمان شریف کو بے وضو نہیں چھو سکتے، کہ اس کو تفسیر کہتے نہیں ہے، اس کو قرآن کریم ہی لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم ہے، کہ انداز وغیرہ یہی ہے، تو وہ مختصر ہے، فٹ نوٹ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی تفسیر کے لیے جیسے صراط الجنان ماشاءاللہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اور بہت پیاری تفسیر، یہ بالکل لیٹسٹ، ہو سکتا ہے کہ دنیا اردو کی اب تک لکھی جانے والی تفسیروں میں یہ آخری ہو، اس کے بعد مزید لکھی جائیں وہ الگ بات ہے، فی الحال مطلب تو یہ لیٹسٹ تفسیر ہے، یہ تو ہر گھر میں ہونی ضروری ہے، پڑھیں بھی گھر میں، لے کے رکھ تو لے، کوئی تو کھول کے دیکھے گا، پڑھے گا، برکت ملے گی، اب پڑھنا بھی چاہیے اس کو لے کے۔ الحمدللہ طبیعت میری کیا کہوں، مطلب یک بوڑھاپا صدعیب، بوڑھاپا 100 بیماریوں کا گھر ہے یا گڑھ ہے، لیکن یہ کہ نارملی صحیح ہے، مطلب چل رہی ہے گاڑی الحمدللہ، کوئی ایسی غیر معمولی طبیعت میں خرابی میں محسوس نہیں کر رہا۔ جمعرات کو اب یہ ہم لوگ جو ہے نا بوڑھے لوگ، کبھی ماشا، کبھی رتی، کبھی تولا، کبھی تو وہ جوانی جیسے آ گئی ہے، ایسا جوش پیدا ہو جائے گا، اگرچہ یہ مبالغہ ہے، ویسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، یعنی کہ بالکل ہلکا پھلکا جیسے محسوس ہوتا ہے۔ اچھا کوئی سی خاص خوشی کی بات آ گئی، خوشی کا موقع آ گیا تو بندہ بھول جاتا ہے نا سب غم، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو بوڑھا ہوگا نا بس وہ آزمائشوں میں ہی رہتا ہے، اور اس کی طبیعت، اب اس کو طبیعت کی خرابی کا کیا نام دے؟ اب میں لیٹ کیوں آیا، اب سردیاں آ گئی، ٹھنڈا، تو اب پیشاب کیا، وضو خانے پر بیٹھا، پھر پیشاب لگ گیا، میں وضو کر کے پھر جلوس میلاد میں آ گیا، تو پھر پیشاب لگا ہوا تھا، پھر پیشاب کیا، وضو کیا، تو اب یہ آ کے بیٹھا، میں کتنا لیٹ ہو گیا، اعلان تھا 8 بجے کا، پہنچا کتنے بجے؟ اب لوگ تو بولتے ہوں گے ٹائم کی پابندی کرتا نہیں ہے، اب کیا کرے بیچارہ، تو چلو اس بہانے وہ وضاحت ہو گئی۔ اب اس کو یہ بیماری ہے، سردیوں میں یہ زور لگاتی ہے، یہ میرے لیے خاص نہیں ہے، یہ بوڑھوں کے لیے تیار لینا چاہیے، جس کی 50 سال عمر ہو جائے نا، اب یہ بھول جائے جوانی کی مستیاں، اب یہ ناز نخرے اور یہ نہیں چلیں گے، اب آپ کو مطلب اب تیار رہنا ہے، آنکھوں میں موتیا، نظر کمزور، سنوائی کمزور، اس کے علاوہ ہاضمہ کمزور، حافظہ کمزور، اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں نا،
خارشیں، یہ وہ 50 سال کی عمر کے بعد بس اب بالکل ریڈی 1 2 3 آپ تیار رہے اس کے لیے. یہ آئی، وہ آیا، یہ مرض آیا، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور بس تیار رہے. ہاں جو جوانی سے پرہیز کرے گا نا، جب جوانی سے چکناٹ، میدا اور مٹھاس، ان تینوں میں احتیاط کرے گا نا، انشاءاللہ وہ بڑھاپے میں آسانیاں پائے گا کافی حد تک. ورنہ بڑھاپا خود بیماری تو آئی لیکن آسانیاں رہیں گی. لیکن نوجوان تو اپنی جگہ پر وہ گھی تیل پی رہے ہوتے ہیں، مبالغہ ہے، اور خوب کھا رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے، جو سمجھ میں کھا رہے ہیں، کلی اختیارات پیٹ کو دیتے ہیں، پھر بیچارے بس آزمائشوں میں، جوانی میں ہی آزمائشوں میں رہتے ہیں، ایک تعداد ہے. اور بڑھاپا تو دیکھا کس نے، کوئی پہنچتا ہے بڑھاپے تک. زیادہ کھانے والا بڑھاپے تک مشکل پہنچے. انہیں ڈٹ کے جو چکنی چیزیں کھاتے ہیں نا، وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے ان کو. یہ ایک انقص مشورہ ہے کہ جو پیزے، پراٹھے، فاسٹ فوڈ، کباب، سموسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، پراٹھے، انڈے، ملائی، آئس کریمیں، ٹھنڈی بوتلیں چڑھاتے رہتے ہیں، ان کو وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے. بالکل ریڈی 1 2 3 ہر وقت گناہوں کی توبہ کرتے رہنے چاہیے کہ یہ ہارٹ فیل ہوا، یہ فالج گرا، یہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو اب بوڑھے ہو گئے، میں تو بوڑھا ہو گیا نا، 67 سال تک، بلکہ 70 سال تک میں جا رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ نو آپشن. جوان کے لیے آگے آپشن ہے، اجیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے. ہمارے لیے نو آپشن. ایک ہی مطلب آپشن ہے، موت، قبر. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، عافیت نصیب فرمائے. جب تک جئیں بس اسی کی مرضی کے مطابق، ہم اسی کی رضا کے مطابق اپنا سانس گزاریں. تو یہ مطلب یہ کھاتے پیتے ہیں نا ڈٹ کے، اور وہ تیل پیتے ہیں، تو ان کو مطلب وصیت نامہ لکھ کر اپنی ترکیب ساری بنا کے رکھنی چاہیے کہ اچانک کبھی بھی وہ ترکیب آؤٹ ہو سکتی ہے. چوہے پر وہ تجربات ہوئے تھے، چوہے پر، تو کچھ چوہوں کو تو کھانے پینے کے کلی اختیارات دیے گئے، خوب ان کو جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو غذائیں دی. کچھ چوہے بند کر گئے، کچھ چوہوں کو بھوکا رکھا گیا، تھوڑا تھوڑا کھلایا گیا. تو جو کھا پی رہے تھے نا، وہ تو مر پھٹ گئے، ختم ہو گئے. اور جن کو کھانے میں اعتدال رکھا گیا، میانہ روی، درمیانہ روی، اور مطلب تو وہ اس مرنے والے چوہوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جیے. مثال کے طور پر ایک یہ کھانے پینے والے چوہے اگر 1 سال جیے تو وہ 3 سال جیے، زندہ رہے. تو زیادہ کھانے سے زندگی بالکل کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. یہ کھانے والے تو کہتے ہیں ایک وقت لکھا ہوا ہے کھاؤ پیو اور ایک اسی وقت چلے جائیں گے، تو عمر کیسے بڑھے گی؟ ہاں، ہم پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگاؤ یار، وقت لکھا ہوا ہے. کودو سمندر میں، چاہت ہلانا بھی نہ آتے ہو، ہاں کود جاؤ. کیا ہے، پھانسی کا بندہ پہن کر ٹرائی کر لو، تختہ ہٹا کر لٹک کر، ایک وقت لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں کرے گا. خالی یہ نفس سارے ہیلے سکھاتا ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ، جان نہیں بنتی، اس سے جان خطرے میں پڑتی ہے. تو جو اصول ہے اس پر تو عمل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، وقت لکھا ہوا ہے. لیکن اسباب، یہ ہم ایسے اسباب کر رہے ہیں اور ہم بس تو ہو رہی ہے ساری ترکیب اس کی. تو اس لیے وہ میرے جو مشورے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم کھاتے تھے اور دن میں 1 بار کھاتے تھے. سنت ہے 1 بار کھانا. ہم 10 بار کھاتے ہیں، اپنے کو سیری نہیں ہوتی ہے. ہم سنتوں والے بھائی، بیان میں ہمارا سنتوں بھرا ہے، سنت اور عمل یہ بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. چلو 1 بار نہیں ہو سکتا تو کم از کم میں جو عرض کرتا ہوں کہ ڈر کر تو کھائے بنتا یار، یہ تو کر لے. مچھر جب زیادہ خون پی لیتا ہے اور کر لیتا ہے نا، تو یہ موٹا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. زیادہ کھانا پینا تو جانور کے لیے بھی مضر ہے. یا سیدی جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کتاب میں پڑھا تھا کہ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا. کیا بات ہے نا. وہ کھانے پینے سے پھر کیا، وہ شوگر ڈکلیئر ہو گیا، تو کولیسٹرول بڑھ گیا، تو لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا، اور
ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, कभी एकदम लो आ जाता है, कभी शुगर हाई हो रहा है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, ठा करके एकदम लो हो गया शुगर तो अब मीठे शरबत पीने पड़ रहे हैं। बिल्कुल जिंदगी जो ना ये उजड़ जाती है ज्यादा खाने से। लेकिन ये ना होता अपने को कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, खाओ यार देखी जाएगी। अब देखी तो जाएगी वाकई, वो ऐसी देखी जाएगी कि देखा नहीं जाएगा। फिर वो जो मीठी डिशें आएंगी ना, फिर हाथ टच नहीं कर सकेंगे। फिर वो ठंडी ठंडी सख्त गर्मियों में बोतलें नजर आएंगी ना लहराती हुई, पी नहीं जाएंगे। ओ मीठे मीठे वो पीले पीले आम खुशबू लुटाते हुए सामने आएंगे ना, खाए नहीं जाएंगे। शुगर बहुत हाई हो गया, अब अगर खाऊंगा तो आंख चली जाएगी, दिमाग पर फालेज गिर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। नहीं भाई ये आम दूर रखो मेरे से, ये कहने की नौबत काहे को आए यार। आम खाए, सारा साल खाए, आधा आम खाए, कोई आपका नाम ना ले, पूरा नहीं खाए। पूरा खाए तो फिर वसीयत लिख ले, इतने बड़े बड़े आम आते बड़े बड़े। एक कहने की मैंने आपको मिसाल दी, यानी डर डर के खाए, जो भी खाए, आम खाए या जाम खाए, सब डर डर के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद शोएब अत्तारी हिंद के शहर कोटा से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि जब मिसवाक नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए तो इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या इसको फेंक देना चाहिए? अगर इसको फेंक दें तो क्या इसके हुक्म है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये आलाए अदाए सुन्नत है, मिसवाक सुन्नत अदा करने का एक आला है, तो इसलिए इसका अदब है। और इसका अदब यह है कि इसको दफन किया जाए। चलो अगर दफन करने का मौका नहीं मिलता, जैसे शहर में तो पक्के पक्के मकान होते हैं, यहाँ कच्चे मकान होते हैं शहर में, मजाफात में खासकर तो नीचे के, तो वहां जगह होती है कच्ची, तो वहां खोद कर उसको दफन किया जा सकता है। औराक भी दफन किए जा सकते हैं, मुकद्दस औराक भी, उसकी जो भी तरकीब है इसके मुताबिक, ऐसी जगह हो कि पाँव ना पड़े और बिल्कुल इसकी ऐसा बना है कि कड़ा हो, फिर ऊपर तख्ता हो। या ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत बड़ा वो गड़ा खोद के अंदर कच्चा ही रखें, लेकिन ऊपर लोहे की फ्रेम लगा दें और इस पर ढक्कन लगा दें, जैसे सीवरेज का ढक्कन होता है इस तरह का ढक्कन लगा दें। फिर उसमें एक मुकद्दस औराक और मिसवाक वगैरह जो भी है ये भले आप डालें, तो ये जमीन इनको खाती रहेगी और इसमें चूहे वगैरह ना जा सके। ऐसा जब पैक होगा ना, लोहे का ढक्कन होगा, तो वो इंशाल्लाह फिर अंदर नहीं, जगह होगी तो फिर ये जानवर जाएंगे गंदगियां करेंगे। तो इस तरह कर लें। अपने जो कच्ची जहाँ मकान विला होते हैं, जिनके विला में कर सकते हैं, कोने में एक मतलब जो बाग होता है उसमें कर लें आप एक कोने में, तो इंशाल्लाह इससे जो भी मुकद्दस औराक किस मुसलमान के घर में नहीं होते, तरह तरह के पैकेट होते हैं, अरबी लिखा होता है, मुकद्दस नाम लिखे होते हैं, सब उसमें अब जमा करते रहे, जमीन इसको खाती रहेगी। तो ये मिसवाक एक तो यूं अच्छा, या फिर इसमें कोई पत्थर बांधकर इसको गहरे पानी में डिबो दे तो भी वो अंदर तरकीब इसकी बन जाएगी, आहिस्ता 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 गुल कर रेशे रेशे हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हाँ, इसको यूं फेंक देना या माज़अल्लाह कचरा कुंडी में या डस्टबिन में ना डाला जाए, बेहद भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ान मिसवाक। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शहरों में इस सिलसिले में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों के हवाले से मदनी इंतखाब का सिलसिला जारी है। बाबुल मदीना कराची में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल सुबह 9 बजे से इस मदनी इंतखाब के सिलसिले में एक मदनी हल्का होगा। तो आइए इसकी तफसीलात जानते हैं कि इसमें कौन कौन शरीक हो सकता है और किस तरह होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 19 साल से बड़ी उम्र के इस्लामी भाई किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो
ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں. تو باب المدینہ کراچی کے جو عاشقان رسول ہیں اگر وہ حصہ لینا چاہیں تو کل صبح 9 بجے فیضان مدینہ میں یہ مدنی انتخاب شروع ہو جائے گا. فیضان مدینہ کے میلاد ہال میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو صبح 8:30 بجے تک فیضان مدینہ پہنچ جائیں. شرط یہ ہے کہ 19 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہو. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری تصنیف ہے نماز کے احکام، اور ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سنتیں اور آداب، اس کا کچھ مطالعہ کر کے آئیے گا. انشاءاللہ فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے، سنتیں بھی سیکھ جائیں گے، اور کل ہونے والے مدنی انتخاب میں سے جو بھی آئیں گے انشاءاللہ انہی میں سے کچھ سوال و جواب آپ سے کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان نے فرمایا کہ ٹڈی بھی حلال ہے. اب یہ ٹڈی کون سی ہے، جو عام گھروں میں ہوتی ہے وہ یا کوئی اور؟ دعائے مغفرت کا طلبگار. گھروں میں ٹڈی گاؤں دیہات میں ہوتی ہے تو ٹڈی از ٹڈی. اگر وہ یہ ٹڈی ہے. ایک اور بھی ہے، دکھائیے یہ دوسری، یہ دکھائیے، یہ آپ نے وہی دکھا دی فل اسکرین. یہ بھی ٹڈی ہے، یہ وہی ہے، یہ دوسری. اچھا یہ بھی ٹڈی ہے. دونوں دکھائیں آپ کے، آپ ونڈو ایک ساتھ کر کر. یہ مطلب اس میں کچھ قسم چینج مختلف بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ اگر اس میں رہنمائی فرمائیں. اب دیکھو ٹڈی لکھا ہے اور ٹڈی پر میں نے کوئی باقاعدہ ریسرچ تو کی نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ یعنی حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردے حلال ہیں. 2 خون کلیجی اور تلی، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی. اس کی تفصیلات آئی ڈونٹ نو، لا ادری. تو ٹڈی کھائی ہے میں نے، جیسی تیسی لذیذ ہوتی ہے ٹڈی. اگر نہیں کھائی تو آپ کھا لینا. اس کو یعنی یہ جب ظاہر زندہ تو اس کو توے پہ ڈالنا نہیں ہے. یہ بہت سخت جان ہوتی ہے، مرتی نہیں ہے جلدی. سر کاٹ دو تب بھی نہیں مرتی، بڑی اور گھنٹوں تک یہ زندہ رہتی ہے. بہرحال انتظار کر لیا جائے کہ اس کا جب انتقال ہو جائے یعنی مر جائیے. اب اس کے پہلے پر نکال لیں. آپ پر نکال کر، اس میں باقاعدہ چکناٹ ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے. پر نکال کر آپ اس کو توے پہ نمک چڑھا لیں. نمک چڑھانے کے بعد توے پر اس کو بھون لیں. تیل تھوڑا توے میں لگا کر انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو یاد کریں گے. وہاں تو اجڑی اور کچھ اس میں نظر نہیں آتی یار. چھوٹی مچھلیوں کا تو ویسے ہی بہار شریعت میں جزئیہ موجود ہے کہ آنت وغیرہ کچھ بھی نہ نکالے علائش، اور چھوٹی مچھلیاں ویسے بھون کر کھا لے تو جائز ہے. تو خدا بہتر جانے ٹڈیوں کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں ہے. کوئی میں نے کہا تفصیلات تو پڑھی نہیں ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ یا اب لمبا حصہ اس کا نکال دیں گے تو بہت سارا کھانے کا نکل جائے گا. اندر چربی ہوتی ہے. آنت وغیرہ کچھ میں نے دیکھی نہیں ہے اس میں، نہ کوئی یہ برسوں پہلے کھائی ہے. ایک دکا کھائی ہے، ایک دکا بار. لیکن وہ اتنا حصہ کھایا ہے وہ سینے والا، جس نے بنا کر دیا اس سینے سارا آگے پیچھے پھینک کر وہ کھایا ہے میں نے. بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، چکنا چربی اس میں. اب خدا جانے تو کولیسٹرول بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کھارا در میں ایک خاص گلی ہے، اس کو مکر پاڑا بولتے ہیں. یہ مکر سندھی میں ایک ٹڈی کو مکر بولتے ہیں، مکر پاڑو. تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس گلی میں خدا جانے کیا ہے. جب دیکھا ہے میں نے، اب تو برسوں نہیں گیا، بہت ٹڈیاں ہوتی ہیں. خدا کی شان ہے کہ اس ٹکڑے میں اتنی ٹڈیاں کہاں سے آتی ہیں. اور پورے کھارا در میں شاید نظر نہیں آئیں گی. وہاں میرے کو یاد پڑتا ہے 12 ماہ ہوتی ہے ٹڈیاں. اب ہوتی نہیں ہوتی پتہ نہیں. یہ کھیت کھا جاتی ہیں تو اب ان کو مار دیتے ہیں. جب یہ ٹڈی کے دہاڑے آ رہے ہوتے یہ ان کے لشکر ہوتے ہیں. 1-2 نہیں ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ آتی ہیں. فضا پہلے تو یعنی مبالغہ کروں نا، ہم جب لڑکپن ہمارے میں نے دیکھا ہے منظر، جو
उम्र रसीदा होंगे उन्होंने देखे होंगे, अब तो शहर में नजर नहीं आती, यानी आसमान पर छा जाती थी टिड्डियां। किसी ने देखा है? मेरी तायद करेगा, देखा है माशाअल्लाह। अच्छा, नौजवानों ने देखा है तो अपने अपने देहातों में देखा होगा, गांव वगैरह में। बाबुल मदीना की मैं तो बात कर रहा हूं, छा जाती थी इतनी टिड्डियां, और हमको मजा आता था, टिड्डियां आती थी, रौनक होती थी। फिर सब खेलते थे टिड्डियों से, और घरों में आ जाती थी और खिड़कियों पर बैठ जाती थी तो पकड़ लेना, और एक गेम मिलता था इसका। तो वो अच्छा, मक्का मुकर्रमा, मदीने तैयबा, इसमें टिड्डियां आपको सारा साल जिस सीजन में जाओ, मैंने देखा टिड्डियां बहुत होती हैं हरम शरीफ में, मगर मक्का मुकर्रमा के हरम में टिड्डियों का शिकार करना जायज नहीं है, ये इनको अमान है। अच्छा, और सहराए मदीना में, सहराए अरब बोले, जब सफर मदीना होता है मक्का शरीफ से, फिर रास्ते में कहीं हम उतरे नमाजों के लिए या होटल में उतरे, तो वहां भी ढेरों ढेर मैंने टिड्डियां देखी है। तो यूं इसका मतलब शायद ये हो कि अरब शरीफ में ज्यादा होती हूं, वल्लाहु आलम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बापू। जी बापा जान, आज हमारे साथ जो है मदरसतुल मदीना बड़ा बोट साइड टाउन के मदनी मुन्ने हैं, और इनके वालिद सरपंच भी मौजूद हैं, कारी साहबन भी आए हुए हैं, और बड़े प्यारे प्यारे मॉडल्स वगैरह बना के लेकर आए हैं। ये जी बापा मुलाहिदा फरमाइए। माशाअल्लाह, एक सवाल बाकी रखा है मैंने, किसको किससे पूछूंगा, ये तो मैं जवानों से पूछूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इंशाअल्लाह। क्या बात है, काबे शरीफ का, मदीना शरीफ का गुंबद खजरा, और सब्ज झंडे भी बनाए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी। सुभान अल्लाह। मदनी मुन्ने ने लिखा हुआ उठाया, वाह। काबा शरीफ, सबसे सबसे परचम काफी तादाद में लगाए बापा माशाअल्लाह। जो मदनी परचम होते हैं तो कुछ और बात होती है कि सब्ज उसमें ऑलरेडी मौजूद थे। नक्शे नाले पाक भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सा ये जो है माशाअल्लाह नक्शे नाले पाक माशाअल्लाह। और ये मुलाहिदा फरमाया बापा, ये एक बड़ा सा वाह, हजर अस्वद भी, और वाह भाई, इसमें कुछ है ना काम किया है। जी बापा, ये बहुत एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना इनके किस इलाके के? ये अपना बड़ा बोर्ड ना बाबुल मदीना। हो सकता है वहाँ मदनी परचम पहुंचे ही ना हो, मालूम तो कर लो। अभी नाजिम साहब से अभी पुराने परचम सब, हम नाजिम साहब के पास नहीं पहुंचे होंगे ना, तो नाजिम साहब के पास जो पहुंचे ना वो तस्वीरों में आ सकता है। मदनी गुंबद लेकर, हाँ ये किसी और इलाके के क्या? नहीं नहीं, ये भी वही है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ी कोशिशों के साथ तैयार किया, और दो बड़े बड़े मदनी परचम ये भी सजाए। क्या बात है। जी बाबा, ये मदनी मुन्नों की काविश है। माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह करे कि सचमुच ये सारे मदनी मुन्ने अपने अम्मी अब्बू के साथ ये काबा भी देख ले, सब्ज गुंबद भी देख ले। काश मैं भी साथ हूँ, काश मुझे भी ले जाना साथ। हमारे मदनी मुन्ने पढ़ते तो है ना, वो अत्तार हो, उस्ताद हो, माँ बाप भी हो साथ, यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा मेरे सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि अगर किसी इमाम साहब को किरात करते हुए रियाकारी का शुबा, यानी रियाकारी में अगर वो पड़ जाए, तो क्या इनकी रियाकारी की वजह से पीछे मुक्तदियों की नमाज में कोई असर पड़ेगा? रियाकारी का ख्याल आना रियाकारी नहीं है,
वसवसा शैतान डालता ही है। और रियाकारी की वजह से अमल भी छोड़ने की इजाजत नहीं है, अमल भी जारी रखे, रियाकारी को दफा करे। रिया का ख्याल किसको नहीं आता होगा, अंबिया किराम मासूम है, बाकी हम लोग तो जाहिर है कदम कदम पर रियाकारी के ख्यालात आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। मुकाबला किया जाए, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी जाए। अब यह कि उसको ज्यादा, जितनी पब्लिक ज्यादा होती है ना, तो वो आवाज और अंदाज और अपने आदाब तजवीद के कवायद का लिहाज ज्यादा किया जाता होगा, जितने कम होंगे कम लिहाज किया जाता होगा। फिर जहरी नमाज जो है फजर और इशा में खासकर ज्यादा, क्योंकि फजर में भी किया जाता होगा, लेकिन इशा में अगर कोई शख्सियत आ गई जो बिल्कुल ना बुद्धुओं का सरदार भले हो, लेकिन हो शख्सियत बहुत बड़ी, अलिफ का बा ना जानता हो, आप तो कवायद की रियायत हो, जो समझो जीनतुल कुर्रा अपने फन का मुजाहरा कर रहे होंगे, उसको बेचारे को वो दिल जल रहा होगा कि यार मौलाना बहुत देर लगाता है। तो ये इससे, इन चीजों से बचना है, अल्लाह के लिए पढ़ना है, चाहे शख्सियात हो, चाहे अवाम हो, चाहे कुछ हो। अकेले जब पढ़ रहे हो तब भी तजवीद के कवायद अल्लाह के लिए उसकी रियायत करनी जरूरी है। ठीक है, वो अंदाज जो है वो नहीं होता हदर में पढ़े, लेकिन कवायद की रियायत तो हर सूरत में करनी है। ज़ाहिर है वो मद्दात हैं, जैसे तो मद्दात थोड़ी अब अकेले पढ़े तो खा जाएंगे, इसकी इजाजत थोड़ी मिलेगी। मद्दात जो भी मुकर्रर की हैं कारियों ने, वो अकेले में पढ़े, हदर में पढ़े, तब भी उसकी जो भी है वो उसको बाकी रखना है। अवाम में गुन्ना इख्फा सब हो रहा है, और जब अकेले सिर्री पढ़ रहे नमाज तो ये सारे खा रहे, तो ये नहीं ठीक। अल्लाह के लिए पढ़ना है, ज़हन बनाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बजरिए SMS जो हमें सवालात आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि शादी करने के बाद इंसान कैद हो जाता है, आज़ादी खत्म हो जाती है। इस बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए और ऐसा कहना कैसा? तो चलो कैद हो जाता है, इस कैद में आने के लिए कौन तैयार नहीं है? सारे ही तो मतलब बेकरार कमो बेश इस कैद में आने के लिए, जबकि ये कैद नहीं है, ये बहुत सारी चीजों से आजादी है। जैसे हदीस शरीफ में शादी करने से आधा ईमान महफूज हो जाता है, तो इन मानो अगर कुछ आजादी मिली ना कि ईमान की हिफाजत का एक इंतजाम हुआ। अच्छा, इसी तरह पहले बदनिगाही की तरफ शैतान बहुत उभारता था, अब शादी हो गई, जाहिर है कि तस्कीन हो गई, अब बदनिगाही की तरफ कब रुख होगा, कम होगा। इसी तरह वो लज्जत तंग करती रहती थी जिसकी वजह से इबादत में खलल पड़ता था, अब वो कैफियत फर्क में आ गई। तो यूं अगर गौर करते चले जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि आप कैद नहीं हुए बल्कि आजाद हुए, बहुत सारे गुनाहों से आजादी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बजरिया SMS जो मैसेज आ रहे हैं इसमें लिखा है बिनते जुल्फिकार पाकपतन शरीफ से, कहा जाता है कि जो बच्चे उल्टे हाथ से लिखते हैं वो ज़हीन होते हैं, क्या ये बात सही है? मैं ना ज़हीन हूं ना उल्टे हाथ से लिखना आता है, आगे आप फैसला कर लें। मुफ्ती साहब आप उल्टे हाथ से लिखते हैं, मुफ्ती मुआशरे का ज़हीन तरीन आदमी होता है, लेकिन सीधे हाथ से लिखते हैं। ये भी बड़े बड़े मुफ्तियों को मैंने लिखते देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सीधे हाथ से ही मुझे याद पड़ता है, कि उल्टे हाथ से लिखना लेफ्टिस्ट होता ना, पहचाना जाता है। तो ये बस अवाम है, बस नहीं बच्चों को भी उल्टे हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करा दें, खाना भी उल्टे हाथ से शुरू कर दे, कहीं वो सीधे हाथ से लिखना सिखाए। बजरिया वेबसाइट लाइव चैट पर जो सवालात आ रहे हैं, सनाउल्लाह तारी सखर से पूछ रहे हैं कि अगर घर के करीब मस्जिद नहीं हो तो अपने घर में नमाज अदा कर सकते हैं?
घर के करीब मस्जिद ना हो, यानी कि बहुत दूर है मस्जिद, जहाँ मतलब यानी कि जाने में कोई समझो कि पैदल चले तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, आने जाने में आधा घंटा हुआ। तो अब ये कह जा रहे कि ये उज़्र है इसके लिए कि ये अपने घर में नमाज पढ़ सकता है जमात के बगैर, या और कोई उज़्र है शरई तौर पर इजाजत हो तो घर में पढ़ सकता है। बिला उज़्र शरई, जैसे मस्जिद भी करीब है, कोई उज़्र भी नहीं है, तो अब मस्जिद में बाजमात पढ़ना वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक लाइव पेज पे जो सवालात हैं, शहरोज जावेद, वक्त पर पहुंचने के हवाले से भी कुछ बताएं। कुछ लोग वक्त देकर वक्त पर पहुंचते नहीं हैं। जैसे मैंने तो उज़्र बता दिया कि मैं इसलिए लेट मदनी मुज़ाकरों में टाइम पर आ नहीं पाता। एक वक्त था कि मैं इशा की नमाज पढ़कर फातिहा सानी में पढ़ता था यहीं बैठकर, ताकि साईं भाई नमाज पढ़ने वाले उठे नहीं, मुझे देखकर बैठे रहे। अब वो दौर चला गया। कभी कभी होता है अभी ऐसा कि गर्मियों में खासकर कि मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन कोई कैमरा मैन कुछ भी तरकीब नहीं होती है। हम नमाज यहाँ पढ़ते हैं, फिर ये उठाकर टेबलें वगैरह उठाते हैं लाते हैं, तो तरकीब बनती है ये, तो यूं मुझे फिर जाना ही पड़ता है। क्या करूं मैं, जाना पड़ता है, यहां से हटना पड़ता है। मैं हटूंगा दूसरे भी हटेंगे ताकि जगह खाली हो और ये अपना तरकीब बनाए। तो बहरहाल ये कि वक्त पर वक्त की पाबंदी तो करनी चाहिए। नमाज भी वक्त की पाबंदी हमको सिखाती है कि टाइम टू टाइम अजान जमात, अगर पांचों वक्त बंदा करता रहिए बाजमात नमाजें, तो इमाम सारे इंतजार तो नहीं करेंगे, तो मुसल्ले पर आ जाएंगे अपने टाइम पर। तो आप लेट होंगे तो आपकी जमात जाएगी या रकातें जाएगी, और बिला इजाजत शरई एक रकत भी तर्क न की जाए कि हर रकात अपनी जगह पर सुन्नत मुक्कदा है, पूरी जमात मिले। अलबत्ता कायदे में भी दाखिल हो गया इमाम के साथ तो जमात का वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर अगर रकतें छोड़ी है तो ये सुन्नत मुक्कदा के तर्क हुए। यहां तक कि वुजू कर रहा है और 3-3 बार वुजू के आजाद होना भी सुन्नत मुक्कदा है, और जमात की हर रकात पाना भी सुन्नत मुक्कदा है। लेकिन नमाज की हर रकात इतनी अहमियत रखती है कि अगर ये जानता है कि एक एक बार धोऊंगा तो मेरी रकात मिल जाएगी, तो अब वो एक एक बार धोए आजा वुजू और आकर जमात में शामिल हो ताकि इसकी रकात फोत ना हो, ना निकले। जमात की अहमियत तो बहरहाल लेके वक्त की पाबंदी के लिए ये है कि बाद लोग बोल देते हैं कि यार मैं तो आ ही रहा था लेकिन वो ट्रैफिक जाम था, तो ये उज़्र बाज़ औक़ात ना मस्मू ना काबिल कबूल होता है, इसलिए कि इसको पता होता है कि ट्रैफिक जाम होती है, तो ये घर से उस वक्त निकलना चाहिए। ट्रैफिक जाम होने का जो पीरियड है ना, वो भी उसके साथ शामिल हो, और वो इस तरह घर से निकले कि जहां जाना है ये पहुंच जाए। नौकरी पर ट्रैफिक जाम का रोज बहाना करेंगे तो कोई आपको नौकरी पर रखेगा नहीं, भले ट्रैफिक जाम थे, पहले निकलते, जल्दी निकलते। देखिए बाहर मुल्कों में मैंने देखा है कि सुबह जैसे कि दुबई जो है ये मशहूर शहर है इंटरनेशनल, वहां की आबादी, वहां की नौकरियां सबसे ज्यादा, हालांकि 7 स्टेट है, तो तमाम स्टेट से दुबई का रुख करते हैं। अलग सुबह 4-4 बजे 5-5 बजे ये गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं लोग कि इनकी नौकरियां जो होती है ना ये दुबई पर होती, दुबई में सबके नहीं लेकिन जिन जिन की होती हैं नौकरियां या जो भी कारोबारी मामलात होते हैं इनके, तो ये मतलब अलग सबाह ये निकल जाते हैं। जब घड़ी का टाइम पता 4 बजे 5 बजे, तो जैसा सीजन, जैसा मौका, जैसी नौकरी, जैसी ड्यूटी, तो ये निकलते हैं और मीलों तक ऐसा ट्रैफिक जाम होता है
कि आदमी पैदल तो वो रास्ता जल्दी अबूर कर सकता है। बिल्कुल गाड़ियां मैंने ऐसी जाम देखी है, मीलों तक देखे, आप देखते चले जैसे आप जा रहे हैं दूसरे की स्टेट की तरफ और वो भी टाइम वही है, और दुबई की तरफ लोग आ रहे हैं अपने कारोबार के लिए। तो ये इनके अलग अलग ट्रैक बने हुए, बाकायदा पोर्शन है। ये हमारे यहाँ नहीं है जिस तरह के ये सिग्नल तोड़ दिया और ये मतलब ये वन वे तोड़ दिया, वहां ऐसा नहीं है। और नानी याद आ जाएगी, वहां ऐसा करेगा ना, तो वहां इस तरह बाकायदा उसके हिस्से बने हुए होते हैं और साथ में वो कुछ रुकावटें भी होती है कि इधर का उधर नहीं हो सकता, बंदा आ ही नहीं सकता ना। पर तो होते नहीं है कार को कि पर से उड़कर ये दूसरे इस पे आ जाए। तो हाँ, ये तो वहां ये नजर आते हैं अपने को यूं सी चढ़े देख करके, यार ये कब पहुंचेंगे, क्या होगा, क्या नमाजें, किसी को पेशाब लगाओ, कुछ भी हो, ये बस जाम। और ये रोज का मामूल। छुट्टी के दिन की अलग बात है। तो यूं मतलब ये कि ऐसा है। और तकरीबन 3 घंटे, तकरीबन 3 घंटे, और वो भी जो आप ये जो भी तवज्जो दिला रहे हैं ना, इसमें जो मुस्लिम आबादी होती है, ये मुसलमान लोग होते हैं, ये तकरीबन जो टाइमिंग जो आप फरमा रहे हैं ना, ये अहनाफ के नजदीक असर और मगरिब का वक्त है, वापसी का मतलब हाँ वापसी का, असर मगरिब का वक्त। वापसी में जाम, आने में जाम। तो अब चलो वापसी में तो इसको छुट्टी हो गई है नमाजों की, तो जिसको फिक्र होगी वो मगरिब पढ़कर ही कार में बैठेगा, असर के बाद तो नहीं बैठेगा। असर के बाद बैठेगा तो मगरिब कैसे पढ़ेगा, रोड में जाम पड़ा हुआ, फंसा हुआ है। तो लेकिन अब नमाज का जज्बा कितनों को अल्लाह जज्बा नसीब करे। तो ये मतलब, और फज्र में अब जिसकी 8 बजे ड्यूटी है, अगर 3 घंटे वो फंस फंसा कर पहुंचता है, तो अब अगर ये 6 बजे निकले और 9 बजे पहुंचे जहां नौकरी करता है, उसको बोल दे जाम होती, तो बोला तो अब घर में जाओ और जाम पी अपने, समझे। तेरे को पता नहीं 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, जल्दी नहीं निकला। लेकिन दीनी कामों में ऐसा करते हैं कि जाम हो गया, मदनी मुजाकरा में यार बहुत ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए कि यहाँ कुछ पैसे तो मिलते नहीं, नेकियां मिलती है। अब नेकियां कमाने का जज्बा रह कितना गया है। अभी आ रहा है देर सवेर, इसकी मेहरबानी है जी। हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में आ रहा है लेट सवेर, ये इसका एहसान है कि आकर ये भले मतलब बाहर बस्तों पे खड़ा होकर दोस्तों से मिल रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, गैदरिंग है हमारी कि हाँ यार दावत इस्लामी का इज्तिमा बहुत बड़ा है। वरना हकीकत यह कि इज्तिमा में आने वाला वो साफ सुथरा इस्लामी भाई जो मगरिब यहाँ के पढ़ ले, तिलावत, नात शरीफ, बयान और इशराक और चाश पढ़ के जाए, वो है इज्तिमा के असल शरीक। इज्तिमा का ये है, ये नहीं मतलब वो दुआ खत्म हो रही है और ये पहुंचा तो भी दुआ में आने की तौफीक नहीं है, बाहर वो किसी बस्ते पर खड़ा हो गया और गप्पे मार रहा है और इमामा लहरा रहा है उसका, और जुल्फे भी बलखाई भी उसकी मौजूद है। पुराने जो इस्लामी भाई होते हैं सब कुछ सीख जाते हैं अब इनको, और नेकियों का भी जखीरा हो जाता होगा, अमल नामा जैसे फुल हो गया अब इनका, तो ये बार मिलेंगे आपको गप्पे मारते हुए। अमीर सुन्नत के इन इरशादात से वो बिलखुसूस हमारे बाज ज़िम्मेदार या पुराने कहलाने वाले इस्लामी भाई कि जिन्होंने तंजीमी कामों का इतना मतलब कि उनके ऊपर एक गलबा कहूँ या मैं इसको क्या नाम दूं, कि उनको ये है कि बस 10 बजे 10:30 बजे या 9:30 बजे जाएंगे तो इज्तिमा ख़त्म हो गया होगा और फिर अपने को जाना है तो ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, तो ये शोबा तो वो शोबा, तो ये मदनी काम वो मदनी काम, मगर वो इन चीज़ों में आकर फिर 4-4 5-5 घंटे गुजार देंगे, मगर वो 5 घंटे बाद में गुजारने के लिए ऐसा नहीं है कि चला 5 घंटे बाद में ना गुजारें, ये भी चोट करने के लिए, वरना इशरा चाश तक हमारा इज्तिमा है, मगर कम से कम आप मगरिब में तो आए। और वो चीज जिससे दावत इस्लामी में हम रहे अभी तक, अल्लाह ताला की रहमत है, यानी आए हम दावत इस्लामी में एक तादाद है जो हफ्तावार इज्तिमा के जरिए आई, बयान सुनते रहे, जिक्र में शिरकत करते रहे, दुआओं में शिरकत करते रहे, तो हमारी एक वो बनती रही। लेकिन मैं यहाँ अमीर सुन्नत से अर्ज करूंगा, अब बहुत अर्ज करूं कि हमारी एक तादाद वो है जो सुनने का जज्बा अब नहीं रखती, नए रखते हैं पुराने नहीं रखते। हाँ, सुनना नहीं है। अच्छा, ये चीजें ना सिर्फ मदनी मुजाकरे में, ना सिर्फ हफ्तावार इज्तिमा में, बल्कि बढ़कर जहां जिम्मेदारान का एक मदनी मशवरा होगा तो उसमें एक तादाद होगी
جو تاخیر سے آئے گی، تو وہ کئی مدنی پھول جو مدنی مشورے کے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے بہت سارے مدنی کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، وہ نکل گئے۔ اچھا آپ کے متعلق بات آئی اور نکل گئی، مگر آپ آئے اور بعض اکا دکا نہیں ہے، روٹین میں لیٹ آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یا تربیت اجتماع میں تاخیر سے آ گئے، مدنی مذاکرے میں تاخیر سے آ گئے، تو یہ ہم شروع میں نہیں کرتے تھے، ہم شروع میں تو ہر چیز میں وقت پر پہنچ جاتے تھے۔ اگر وہی انداز ہمارا رہے تو دعوت اسلامی کو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، خود ہمارے اپنے ظاہر و باطن کو اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے، یہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اپنا ذاتی کاروبار ہوتا ہے نا، دکان خود کھولنی ہے جس کی، وہ تو سب سے پہلے پہنچنے کی کرے گا کہ سارے گاہک میں چھاپ لوں شروعات کے۔ اب آپ نے جس ملک کا حوالہ دیا نا، اس ملک میں جن کی ڈیوٹی 8 بجے ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ راستہ 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ہے۔ میں جانتا ہوں پاپا کہ وہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جلدی پہنچتے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، کیونکہ ان کو جلدی نکلنا ہے ورنہ رش میں پھنس جائیں گے۔ یہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے آفس پہنچتے ہیں، پارکنگ میں گاڑی میں سوئیں گے، یہ 1-1.5 گھنٹہ پارکنگ میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا آفس کھلے گا، یہ جائیں گے، ورنہ رش میں پھنس جائیں گے، کیونکہ دیر سے بھی نہیں جا سکتے اور بقیہ آفس بند ہے۔ تو یہ سارا جذبہ دنیا کمانے کے لیے تو ہے۔ ہاں، جنت میں جانے کے لیے کاش جذبہ مل جائے۔ جی اجتماع بھلے نا آپ بہت پرانے ہو، لیکن سب کچھ آتا ہے، چلو آپ کو بالفرض محال، تب بھی مطلب مسجد میں بیٹھیں گے تو سننا ثواب تو ہے نا 100 مرتبہ، یار وہی پرانی دعا پرانا، تو بھائی نماز میں بھی تو وہی سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، کوئی سورۃ الفاتحہ کی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے نا یار۔ التحیہ تو وہی پڑھتے ہیں ہم، قرات کی بھی لگی بندی صورتیں ہی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نا نماز یار، وہی کی وہی دعا بھی وہی مخصوص عربی میں امام صاحب دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام والی دعا بھی وہی پڑھی جاتی ہے، یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، آپ مطلب مہربانی کر کے اگر سستی کرتے ہیں تو چستی کا سامان کیجئے، کوئی آتا ہے نہیں آتا اس کی پنچایت نہیں کرے، آپ آ کے بیٹھ جایا کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ نہ جانے کس کے صدقے کام ہو جائے کہ مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے، صالحین کا مجمع خاص کر، تو مسلمانوں کے مجمع میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی یہ مجمع جو قبولیت دعا میں تاثیر رکھتا ہے۔ جو نیک بندہ ہم کو نہیں پتا ہوتا اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے۔ تو یوں مطلب مجمع مسلمانوں کا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں نیک مسلمان، ان میں ایک ولی ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے۔ تو اس لیے مطلب ماشاءاللہ اجتماع میں ایک سے ایک عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں، ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں کون کہاں تک پہنچا اور کون سی منزل پر ہے، یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ سادہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں روز، لیکن کیا پتا یار اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہی ہو، ہم کو تو اس نے ظن رکھنا ہے۔ تو ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ اعتکاف کا الگ ثواب ملے گا، پھر صلو علی الحبیب سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اذکر اللہ پر ذکر اللہ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، مسئلے سیکھنے کو ملیں گے، کئی نئی باتیں ہو سکتا ہے کہ سیکھنے کو مل ہی جائیں۔ آپ میں سے ایک تعداد ہوگی شاید جنہوں نے سب سے پہلے اجتماع میں شرکت کی ہوگی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے یہ رضوان مدنی بیٹھے ہوئے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، ہمارے مدنی مذاکرے کا حصہ، یہ پہلے اجتماع میں آئے، پھر یہ متاثر ہوئے اجتماع سے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ میں سے بھی کوئی ہوگا ایسا؟ ہاتھ اگر ہو تو کھڑا کیجئے، ہے نا؟ ماشاءاللہ کہ پہلے اجتماع میں آئے، اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا کام اجتماع ہے۔ جب ہم نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا نا تو ادھر ادھر جا کر میں مطلب نہیں بیان کرتا تھا شروع میں، تو ہم جاتے تھے کچھ نہ کچھ اسلام بھائی جمع کر لیتا تھا، میں کوالٹی پرانی تھی میری، ملن ساری یہ وہ تو ترکیب تھی میری، تو میرے ساتھ جمع ہو جاتے تھے، ہم ٹفن باکس لے کر گھر سے اپنے نکل جاتے تھے، بس میں بیٹھ کر ویگن میں بیٹھ کر پہلے سے ترکیب بنا لیتے تھے، وہ جا کر میں بیان کرتا تھا، پھر بیان کرنے والے بھی بڑھتے چلے گئے، ہفتہ وار اجتماع بھی شروع ہو گیا، لیکن شروع میں تو بیان ہی ہوتا تھا، وہی اجتماع ہوتا تھا، اس علاقے میں جا کر جو بھی انداز ہوتا تھا ہمارا کرتے تھے۔
تو سب سے پہلا مدنی کام دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہے. لیکن یوں اجتماعیت کے ساتھ تو پہلا کام اگر لیں تو ہفتہ وار اجتماع ہے، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. تو یہ آپ اس کو مہربانی کر کے خوب بڑھائیں، اس کو اور بڑھائیں. جتنی تعداد زیادہ ہوگی نیا اسلامی بھائی آ کر متاثر ہوگا. اگر آپ نے دعوت دی اور آپ کو یہ کہیں بستے پر باتیں کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، چہکتے ہوئے، کہہ بلند کرتے ہوئے دیکھے گا، ہو سکتا ہے وزن ہو جائے، اور وہ اس کے مطلب ادھر بھی اس کو سچکا نہ پڑے. آ بھی گیا تو آپ اس کو لائیں، خود ساتھ بٹھائیں، اس میں انفرادی کوشش کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ بہت اسلامی بھائیوں کی بگڑی بنے گی اور ہماری مسجدیں جلدی جلدی آباد ہوں گی انشاءاللہ. نیتیں کر لیں، اور نیتیں چاہیں تو بھیج دیں گے. میں اب تک کوتاہی کرتا تھا اور ادھر ادھر وقت باز کرتا تھا، بس اب انشاءاللہ میں ہوں اور میرا سنتوں بھرا اجتماع ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اور کل اتوار ہے، اور اتوار کو الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی ڈویژن سطح پر اجتماع کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور مدنی چینل پر یہ بیان جو ہے وہ براہ راست جو ہے ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے. تو کل بھی انشاءاللہ عز و جل 2:15 بجے مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بیان کا سلسلہ بھی ہوگا، اور پھر اختتام پر ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. تو ڈویژن سطح پر اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر جمع ہو کر پردے کی حالت میں اس بیان کو سننے کی سعادت بھی حاصل کرتی ہیں. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نکاح سے 2/3 ایمان کا تحفظ ہوتا ہے یا آدھا؟ حدیث شریف میں کیا ہے؟ آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں پڑھنا تو یہی یاد پڑتا ہے. 8ویں حصے میں بہار شریعت کو دیکھ لیجئے. اور اب 2/3 والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی روایت ہو تو. فی الحال تو آدھے والی، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کر لی تو ابھی یقینی طور پر اب یہ دنیا سے ایمان پر ہی جائے گا اور یہ اب مطمئن ہو کر بیٹھا رہے اور ایمان کی حفاظت کی کوشش نہ کرے. آخری سانس تک کوشش جاری رکھنی ہے اور ڈرتے رہنا چاہیے برے خاتمے سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. وہ باقی رہ گیا تو یاد آ گیا مجھے. یہ بہار شریعت جلد 2 حصہ 7واں پیج نمبر 2 سے 3 حدیث نمبر 8. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ عز و جل نے نیک بیوی نصیب کی اس کے نصف یعنی آدھے دین پر اعانت فرمائی، یعنی آدھے دین پر
اس کی مدد فرمائی. تو نصف باقی میں یعنی آدھا ایمان جو اب باقی اس معاملے میں باقی میں نصف یعنی آدھے باقی میں اللہ عز و جل سے ڈرے. بریکٹ میں لکھا ہے تقوی و پرہیزگاری کرے. اب احیاء العلوم میں بھی حدیث ہے. حدیث نمبر 13 ابو یعلا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم یعنی آدمی نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا. 2/3 دین بچا لیا. اور وہ آدھے ایمان پر وہ نیک بی بی جس کو نصیب ہوئی نصیب کی اس کے نصف دین پر اللہ نے مدد فرمائی. یہ المعجم الاوسط کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی جلد 2 صفحہ نمبر 89 پر یہ حدیث پاک نقل ہے. یعنی جس نے نکاح کیا ہے حدیث پاک یوں نقل ہے یعنی جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. سبحان اللہ. اب دونوں روایتیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے وصال مبارک کی تاریخ کون سی ہے؟ یہ ہمارے مدنیوں کو بھی دعوت ہے. طلبہ کرام کا صلاح عام ہے یاران نکتہ تاں کے لیے. سناٹا ہو گیا. سردار آباد میں بھی مائک ہاتھ میں لیا گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کر ڈھونڈ کر نیٹ سے ادھر ادھر سے مدد حاصل کر کے نہیں کسی کے بتانے پر بھی نہیں. آپ کو یاد ہے تو بتائیے. بہت مشہور عالم ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 ربیع الاول. برابر خان صاحب سوچ کے بولنا. میری معلومات کے مطابق 21 ربیع الاول شریف. جواب درست ہے. پٹھان نمبر لے گیا بھائی مدنی باکس. کیا بات ہے. 21 ربیع الاول اور آج ان کی شب عرس ہے. 21ویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ عز و جل. اس میں کیا ہوگا یہ بھی تھوڑا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی گفتگو کی جاتی ہے اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کے سوالات اور تاثرات یہ بھی شامل کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو امیر اہل سنت سے جوابات دیے گئے اس پر مطلب کچھ مدنی پھول جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو نیکیاں حاضرین ناظرین مجھے اپنی ایصال ثواب کریں ان پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما کر اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ثواب عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً بالخصوص خاتم المحدثین، شیخ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً جن عیسائی بھائیوں نے 23، 24، 25 دسمبر کے مدنی قافلے میں یا 22، 23، 24 کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے ان کو، اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر اس کے لیے انفرادی کوشش کریں ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر خطا مٹا دے، ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور کر دے، اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین سنتوں کا شیدائی بنا دے. الہ العالمین عشق رسول میں مستانہ بنا دے. پروردگار اپنی محبت نصیب فرما. الہ العالمین
दुनिया की बेजा मोहब्बत से जान छूट जाए, इलाहुल आलमीन गुनाहों से नफरत हो जाए, गुनाह करने का जी ही ना करे, जी करे तब भी हम बचने में कामयाब हो जाए, नेकियों में दिल लग जाए, दिल ना लगे तब भी नेकियां हमसे ना छूटे। इलाहुल आलमीन हमारे हालेसार पर रहम फरमाए। मौत करीब से करीब तर आती जा रही है मगर तैयारी का जहन नहीं बन पा रहा। अंधेरी कब्र मुंह खोले मुंतजिर है, उसमें जाना है, यकीन भी है, लेकिन तैयारी का जहन नहीं बनता। इलाहुल आलमीन हमें मौत की तैयारी नसीब फरमा, नज़रे रूह में आसानी दे। इलाहुल आलमीन कलमे पाक नसीब हो। आखिरी वक्त जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जारी हो। इलाहुल आलमीन हमारे मरीज शिफा पाए, मकरूज कर्जों से नजात पाए। इलाहुल आलमीन जिनके कर्जे फंसे हुए इन्हें इनके हुकूक मिल जाए। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत इनायत फरमा। जिनकी औलाद सरकश नाफरमान है ताबे फरमान हो जाए। इलाहुल आलमीन जो गलत केस में फंसे हैं इनको रिहाई हो जाए। इलाहुल आलमीन जो मजलूम कैदी हैं उन्हें आज़ादी नसीब हो जाए। इलाहुल आलमीन हमारे इस्लामी भाई अबू रजब की खाला जान इंतकाल फरमा गई, आज उनकी कब्र की पहली रात है। इलाहुल आलमीन आसानी कर दे, बेचारी पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र को अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े रोशन फरमा दे, कब्र को कुशादा फरमा दे, घबराहट और वहशत दूर हो जाए। जन्नत की खिड़की कब्र में खुली रहे, जन्नत का बिछोना मिल जाए, जन्नती लिबास मिल जाए, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। इनके लवाहिकीन को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील मरहमत फरमा। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के हक में भी ये दुआएं कबूल हो जाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। हो से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा पाऊंगा, कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा मदीने का बनूंगा या रब, गर तेरे प्यार का जलवा ना रहा पेश नज़र, तेरे प्यार का जलवा ना रहा
نظر کیوں کر میں سہوں گا یا رب نظر کے بعد مجھے محبوب دکھا نظر کے بعد مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب اذن سے تیرے سرے حشر کہے اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور ساتھ اتار جنت میں رکھوں گا یا اللہ بنوں گا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومن بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومن بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے
ابر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ آج خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے، اور سحری کی بھی ترکیب جو روزہ رکھیں گے صرف ان کے لیے ہوگی، اور سحری کے بعد بھی انشاءاللہ اس میں معمول مدنی پھول فجر کی اذان تک انشاءاللہ۔ تو ہمارے یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کے علاوہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو دیگر اسلامی بھائی ہیں وہ بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حج کی قرآن اندازی کا جو باپا، یہ جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ کرام جو 12 مدنی کاموں میں سے 9 پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے نام پورے ملک بھر سے جمع کیے جاتے ہیں، اور ان میں قرآن اندازی کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور ہر ماہ ہم ایک نام اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں گے تو اس مہینے میں ان کی قرآن اندازی ہوگی، اور جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ ماہ رضا سفر المظفر 1439 ہجری میں جو دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم، خوش نصیب طالب علم جن کا نام نکلا ہے عدنان بشیر عطاری بن بشیر محمود۔ اب یہ بشیر ہے یا شبیر ہے؟ شبیر ہے، بشیر۔ یہ مرکزی جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء جوہر ٹاؤن کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ چلو آگے تو بڑھے۔ اب عدنان شبیر بابا، عدنان شبیر، عدنان شبیر بن شبیر محمود، مرکزی جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء کا نام نکلا ہے، مگر یہ حج کا ان کو ابھی ٹکٹ نہیں ملا، یہ بہت قریب ہو گئے، اب دیکھو ہو سکتا ہے ان کے لیے نکل آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار انشاءاللہ۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں، نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر،